शहादत हो गई तो अब इनके बाद हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत वहब ये आगे बढ़े। अब ये मुहर्रम की 2 तारीख को शहीद होने वाले दूसरे शख्स हैं और तरतीब के हिसाब से छठे शख्स हैं वो 4, और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब ये छठे हैं कौन, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रजी अल्लाह ताला का नाम है हजरत वहब। ये मैदान करबला में अपनी माँ और अपनी बीवी को साथ लेकर करबला में पहुंचे थे और इनकी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त शादियां बड़ी उम्र में, तवील उम्र में 40-50 साल गुजरने के बाद भी शादियां हुआ करती थी। तो इनकी नई नई शादी हुई थी, नए नए दूल्हा थे आप। तो ये अपनी नई नवेली दुल्हन को और अपनी माँ को लेकर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में शरीक हुए थे और दिखाई देने में बड़े ही खूबसूरत हसीन और जमील शख्स थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह ताला ने मैंने इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। तो बेहतरीन सूरत उनकी ज़ाहिर भी और बातिन भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था। इस वास्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आए थे। फरमाया गया है किताबों में कि आप दिखाई देने में, शक्ल सूरत में भी बड़े ही खूबसूरत थे और नई नई शादी भी थी, साथ में दुल्हन भी है और माँ भी है। अब ये मैदान करबला में थे, इनकी माँ ने देखा कि लोग अब बारी बारी शहीद होने लगे हैं। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए तो इनकी माँ इनको बुलाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बेटे आज मेरे दूध का हक अदा कर, आज मेरे दूध का हक अदा कर, ये कर कि आज नवास रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदा कायनात का बेटा और हमारे रसूलुल्लाह का नवासा ये बड़ी मुसीबत में है, उसके लिए तू आज शहीद हो जा, मैं ये समझूंगी कि तूने मेरा हक अदा कर दिया। क्या फरमाते हैं बेटे को? तो देखो वो कैसी माँ थी और वो कैसे बीवियाँ थी और कैसे लोग थे। तो क्या फरमा, और आले रसूल के बारे में उनके ख्यालात, उनका जज्बा, उनका शौक, उनका अदब एहतराम, ये जितना भी आप तारीफ करेंगे तो कम है। और हमें देखो हमारे दिलों में बार बार मेरे हर बात पर, हर शहादत पर, हर शख्स के जुमले पर ये गौर करना कि वो कहाँ थे हम कहाँ हैं, वो कहाँ थे हम कहाँ हैं, ये बार बार गौर करते जाओ। तो जब उनकी माँ ने ये कहा तो उन्होंने बोलते हैं कि माँ अभी अभी शादी हुई है, मेरी नई नवेली दुल्हन है, मैं तेरा हक जो है ना मुझ पर है, मगर इसी तरह मेरी बीवी का भी हक है मुझ पर मेरी बीवी का भी हक है, मुझे इजाजत दे, मैं जाकर मेरी बीवी से भी इजाजत ले लूँ। तो माँ को कहकर आप अपनी बीवी के पास जाते हैं, बीवी के पास जाते हैं, जाकर बोलते हैं कि अब मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खातिर शहीद होने जा रहा हूँ और तेरा महर मैंने अभी अदा नहीं किया, महर अभी अदा नहीं करे थे, तो महर अदा नहीं किया तो महर अब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सफर में थे, काफिले में शरीक हो गए थे, तो फरमाते हैं मेरे पास तेरा महर अदा करने के लिए कुछ है ही नहीं, इस वास्ते तू अपना महर, अपना हक मुझे माफ कर ताकि मैं जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते शहीद हो जाऊं। जब ये आप फरमाते हैं तो उनकी बीवी बोलते हैं कि मैं ऐसे महर माफ नहीं करूंगी और इस तरह मैं इजाजत नहीं देने वाली, मेरी एक शर्त है। बोलते हैं मेरी एक शर्त है, मुझे इमाम हुसैन के पास ले चलो, मैं उन्हें बताऊंगी, मुझे इमाम हुसैन के पास ले चलो, मैं उन्हें बताऊंगी। जब ये उन्हें बोलते हैं, बोलने के बाद बीवी की ख्वाहिश पर अपनी बीवी को लेकर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होते हैं। हाजिर होकर फरमाते हैं अय इमाम अली मकाम, मैं आपकी खातिर शहीद होना चाहता हूँ। बोलते बराबर ही ये जुमला इरशाद फरमाते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अभी अभी अय वहब तेरी अभी अभी शादी हुई है, तू नया नया दूल्हा है, तुझे किस तरह मैं इजाजत दूं? आप इमाम उनकी फिक्र करके ये फरमाते हैं। तब उन्हें बोलता है कि मेरी माँ ने खुद मुझे इजाजत दिया है और अपना हक इस तरह अदा करने को कहा है। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं तो अब तू इजाजत चाहता है? तो हाँ इजाजत लेने आया हूँ, मगर उससे पहले ये बात है कि मेरी बीवी मुझे इजाजत नहीं दे रही, मेरी बीवी मुझे इजाजत नहीं दे रही, वो आपसे मिलना चाहती है और आपसे बात करना चाहती है। तब बोलते हैं बुलाओ अपनी बीवी को। उनकी बीवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बताओ क्या बात है? तो उनकी बीवी फरमाते हैं कि अय इमाम अली मकाम, मैंने आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मुबारक सुनी है।
وہ حدیث یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب شہید کی روح نکلتی ہے، شہید کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی روح کو حوریں آ کر لے جاتے ہیں. کیا؟ شہید کی جب روح نکلتی تو اس کی روح کیا کرتے ہیں؟ حوریں آ کر ایک جھرمٹ میں اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میرے شوہر کی روح نکلے تو حوریں نہیں، میں ان کی روح اپنے گود میں لے کر جانا چاہتی ہوں. آپ اجازت دے دیں کہ ان کی روح کو میں اپنے گود میں لے کر جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں. تو ان کا عقیدہ بھی دیکھو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں معلوم تھا اگر امام حسین علیہ السلام میرے لیے دعا کر دیں تو یہ ممکن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ترتیب کو بدلے گا. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب ہے روحوں کو پہنچانے کی، شہید کی روح کیسے لے جائی جاتی؟ شہید کی روح کو حوریں آ کر لے جاتے ہیں. تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر امام حسین علیہ السلام اگر اجازت دے دیے، ان کے زبان سے ہاں نکل گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا. انہیں یقین تھا، اس واسطے آ کر ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں. تو آج کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ امام حسین کربلا میں مجبور تھے، لاچار تھے، اپنے گھر والوں کو بچا نہ سکے. یہ بدبختی ہے کہ نہیں؟ یہ بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ یزیدی بول رہے تھے وہ یہ جملے سارے اس وقت میدان کربلا میں. امام حسین علیہ السلام کو کتنا اختیار تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا میں، آپ کی زبان میں کیا اثر تھا؟ آپ کی زبان مقام کن تھی. کیا آپ کی زبان کیا تھی؟ مقام کن تھی. اگر آپ جو بولتے وہ ہو جاتا تھا. اس واسطے ان امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو یہ یقین تھا، اس بیوی کو یقین تھا. اس واسطے اپنے شوہر کو لے کر امام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر بولتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام، مجھے اجازت دیں، جب میرے شوہر کی روح نکلتی ہو اس وقت ان کی نکلنے کے بعد ان کی روح کو حوریں نہیں بلکہ میں خود اپنے گود میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو امام حسین علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں. اور وہ بیوی آگے فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد ایک اور شرط میری یہ ہے کہ جس طرح آج میں ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے بارگاہ میں لائی ہوں، اسی طرح میں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں ان کے ساتھ چلی جاؤں. جنت میں بھی انہی کا ساتھی رہنا چاہتی ہوں. وہ کیا بولتے عورت؟ یہ جس طرح ان کا ہاتھ تھامے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، اسی طرح جنت میں میرے بھی شہید ہونے کے بعد، میرے بھی مر جانے کے بعد اسی طرح میں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں اسی طرح تمہارے سامنے کھڑی ہے. جو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ انہیں معلوم تھا کہ آپ کی جنت کے سردار ہیں، جنت ہی ان کے قبضے میں ہے، جنت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے سردار بنایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں بروز محشر بھی، انتقال ہونے کے بعد بھی، میرے موت کے بعد بھی اسی طرح جنت میں ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں جنت میں چلی جاؤ، آپ اجازت دے دیں. تو امام حسین علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں. اجازت دے دیتے ہیں. دینے کے بعد جب ان کو اجازت مل گئی تو وہاں سے بیوی اور شوہر دونوں مل کر اپنے اس خیمے سے باہر آتے ہیں. آنے کے بعد بیوی کو یہ اپنے خیمے میں پہنچا کر میدان میں جانے کے لیے جب نکلتے ہیں، جو ہی یہ میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا ابھی آگے بڑھے تھے تو یزید ہی گھبرا کر تیر دور سے ہی تیر برسانا شروع کرتے ہیں. کہ انہیں معلوم تھا کہ اب یہ جو پہلے شہید ہوئے تھے 5 حضرات، انہوں ایک ایک آدمی کتنے پر بھاری تھا انہیں معلوم تھا. ایک آدمی جب جاتا تھا تو صفوں کے صفیں خالی کر کے آتا تھا یزیدیوں کے لشکر میں سے. تو انہیں معلوم تھا کہ اب یہ بھی آ کر گھس گیا تو ہمارا کافی نقصان ہوگا. اس فکر سے دور سے ہی تیر پھینکنے شروع کرتے ہیں. تو اس وقت ان کی ماں آواز دے کر فرماتے ہیں کہ بیٹا ڈرنا مت، آگے بڑھ جا اور انہیں مزہ چکائے برابر واپس نہ آنا. کیا جب تک انہیں ٹھیک طرح سے مزہ برابر مزہ نہیں چکا تھا تب تک واپس نہیں آنا. تو آگے بڑھ. اس طرح ماں ان کی انہیں حوصلہ دے کر آگے بڑھنے کو، ان کی ہمت افزائی کر کے آگے بڑھنے کو کہتی ہے. جب وہ صفوں میں گھستے ہیں یزیدیوں کے، کافی دیر تک یزیدیوں کے لشکر میں گھس کر جنگ کر کے کافی لوگوں کو واصل جہنم کر کے بالآخر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. شہید ہو جانے کے بعد اتنے لوگوں کو انہوں نے مارا تھا کہ یزیدی اتنا ان کے اوپر غصہ ہو چکے تھے کہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کرتے ہیں. بدبخت کیا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے سر انور کو ان کے جسد سے، جسم اطہر سے جدا کرتے ہیں. جدا کر کے وہ سر ان کے ماں کے پاس بھیجا جاتا ہے. کیونکہ ماں نے کہا تھا نا بلند آواز سے، جا بیٹا ڈرنا نہیں، ان کو مزہ چکا. تو یہ سبب ان کے ماں کو غمگین کرنے کے لیے ان کا سر الگ کر کے جسم سے وہ سر ان کے ماں کے پاس بھیجتے ہیں. جب ان کے ماں کے پاس وہ سر بھیجا جاتا ہے تو وہ سر وہ لے کر امام
حسین علیہ السلام کے پاس ان کی ماں حاضر ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اے امام علی مقام، اے جنت کے سردار، میرے بیٹے نے حق ادا کر دیا، یہ آپ کی خاطر شہید ہو گیا، تو یہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ فرماتے ہیں، فرمانے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام وہ سر لے کر فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کو بلاؤ، ان کی بیوی کو بلاؤ۔ فرماتے ہیں جب ان کی بیوی کو خبر ملتی ہے اور آتے ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کی بیوی کو بٹھا کر فرماتے ہیں بیٹھو، اور وہ سر اٹھا کر کیا کرتے ہیں، ان کے گود میں رکھتے ہیں۔ جیسا ہی اپنے شوہر کے سر کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ ایک زوردار چیخ مارتے ہیں، ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، ان کی روح ادھر ہی قبض ہو جاتی ہے اور ان کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ انہوں بولے تھے نا، اجازت مانگے تھے نا امام کے پاس، اجازت مانگے تھے کہ آپ اجازت دیں۔ اس میں اشارہ کیا تھا، انہوں یہ مانگے تھے کہ میرے شوہر کے ساتھ میں بھی شہید ہونا چاہتی ہوں، مانگے تھے کیا، میرے شوہر کے ساتھ میں ان کی روح کو میں خود اپنے گود میں لے جانا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا، آپ اجازت دیں کہ میرے شوہر کے ساتھ میں بھی شہید ہو جانا چاہتی ہوں۔ نئی دلہن تھی، جب شوہر شہید ہو گیا تو میں رہ کر کیا کروں، یہ فکر سے انہوں کیا بولے تھے کہ آپ اجازت دیں میرے شوہر کے ساتھ میں بھی شہید ہو جانا چاہتی ہوں۔ اب اور جنگ میں تو نہیں جا سکتی، میدان میں جا نہیں سکتی، جہاد نہیں جا سکتی، تو انہیں کتنا خوبصورت انداز میں، کتنے خوبصورت انداز سے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی شہادت مانگی۔ دیکھو اندازہ لگاؤ کتنے اچھے انداز میں انہوں اپنی شہادت مانگی اور شہادت نوش کر کے چلے گئے۔ جب ان کی شہادت ہو جاتی تو اس کے بعد حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی عمر تھی 65 سال کے تھے، کتنے، 65 سال کے تھے۔ ان کی ولادت ہوئی تھی ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے سفر کے مہینے میں 10 تاریخ کو جمعہ کے دن عصر کے وقت آپ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، عمر تھی 65 برس۔ تو جمعرات کا دن یہ شروع ہو چکا تھا، محرم کی 2 تاریخ تھی، اشراق کے وقت یا اشراق سے پہلے آپ شہید ہوئے۔ اب ان کے بعد جن شہداء کرام کی تفصیل ہے انشاءاللہ